بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآنی عربی کورس کا یہ تیسرا سبق ہے۔ الحمدللہ اس سے پہلے 2 سبق ہو چکے۔ ہم آگے بڑھنے سے پہلے ہم نے جو کچھ پہلے پڑھا ہے اس کو تھوڑا سا لوٹا دے تاکہ اچھی طرح ذہن میں بیٹھ جائے۔ ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ لفظ کی 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل، حرف۔ اسم چیزوں کا نام، یعنی وہ الفاظ جو چیزوں کو بتائیں۔ فعل وہ الفاظ جو کام کو بتائیں، اور حرف وہ الفاظ جو اسم اور فعل کو ملاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے اسم کی قسمیں پڑھی تھی۔ پہلی تقسیم تھی مذکر اور مؤنث۔ پھر مؤنث کی علامتیں ہم نے پڑھی تھی، یعنی اگر عورتوں کے نام ہیں تو وہ الفاظ مؤنث سمجھے جائیں گے، اگر لفظ کے آخر میں گولتا ہے تو وہ لفظ مؤنث سمجھا جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر لفظ کے آخر میں الف ہے تو وہ لفظ بھی مؤنث سمجھا جائے گا۔ یہ ہم نے 3 علامتیں پڑھی تھی مؤنث کی، یا تو وہ عورتوں کے نام ہو یا عورتوں کے ساتھ مخصوص الفاظ ہو۔ نمبر 2، لفظ کے آخر میں گولتا ہو۔ نمبر 3، لفظ کے آخر میں الف ہو۔ اگر یہ ساری علامتیں ہیں، ان 3 علامتوں میں سے کوئی علامت ہے تو وہ لفظ مؤنث ہے، اور اگر ان 3 علامتوں میں سے کوئی علامت نہیں ہے تو وہ لفظ مذکر سمجھا جائے گا۔ اور ایک تقسیم ہم نے پڑھی تھی معرفہ اور نکرہ۔ معرفہ یعنی پہچانا ہوا، جس کا معنی متعین ہو، جس کا معنی خاص ہو، اور نکرہ اس کا ترجمہ ہوتا ہے انجان، یعنی جس کا معنی عام ہو، جس کا معنی متعین نہ ہو اس کو نکرہ کہتے ہیں۔ پھر ہم نے معرفہ کی 3 علامتیں پڑھی تھی، یعنی اگر یہ 3 علامتوں میں سے کوئی علامت ہے تو وہ لفظ معرفہ سمجھا جائے گا۔ اس میں سے پہلی علامت ہے نام۔ تمام نام، جتنے بھی نام ہیں، چاہے وہ مرد کے ہو، عورت کے ہو، شہروں کے نام ہو، وہ تمام کے تمام نام جو ہے وہ معرفہ سمجھے جائیں گے۔ نمبر 2، کسی بھی لفظ کے شروع میں الف لام ہو۔ القلم، الکتاب، اگر لفظ کے شروع میں الف لام ہے تو وہ لفظ معرفہ سمجھا جائے گا۔ نمبر 3، اشارہ کرنے والے الفاظ جیسے انا، میں، انت، تو، ھذا، یہ، ذالک، وہ، یہ اشارہ کرنے والے جتنے بھی الفاظ ہیں وہ تمام معرفہ ہیں۔ اگر یہ 3 علامتیں نہیں ہیں تو پھر وہ لفظ نکرہ سمجھا جائے گا۔ یہاں تک تو جو کچھ ہم نے پڑھا تھا اس کا دور ہو گیا، اس کا اعادہ ہو گیا۔ اب ذرا اس کی مشق کرنے کے لیے میں ایک گیم لے کر آیا ہوں۔ یہاں دیکھیے، 3 کھانے مؤنث کے ہیں اور 1 کھانا مذکر کا ہے۔ کل ملا کر 4 کھانے ہوتے ہیں۔ میں نے ان کو 4 نمبر لگائے ہیں۔ مؤنث کے لیے 3 نمبر ہے علامتوں کے حساب سے۔ ایک علامت کے لیے 1 نمبر، دوسری علامت کے لیے دوسرا، پھر تیسرا نمبر، پھر چوتھا نمبر۔ اب ہمیں ہر لفظ کے بارے میں سوچ کر یہ بتانا ہے کہ یہ 4 کھانوں میں سے یہ لفظ کون سے کھانے میں جائے گا۔ اگر پہلے 3 کھانے میں کوئی لفظ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لفظ مؤنث ہے، اور اگر چوتھے کھانے میں کوئی لفظ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لفظ مذکر ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے الحسنی۔ اب دیکھیے یہ پہلے کھانے میں جائے گا۔ الحسنی اس کا ترجمہ ہوتا ہے اچھا، بہتر۔ پہلا کھانا ہے عورتوں کے مخصوص الفاظ یا نام، تو الحسنی یہ عورتوں کے نام نہیں ہے اور مخصوص الفاظ بھی نہیں ہے، تو یہ پہلے کھانے میں نہیں جائے گا۔ دوسرا کھانا ہے کہ لفظ کے آخر میں گولتا ہو، تو الحسنی کے آخر میں گولتا نہیں ہے، اس لیے یہ دوسرے کھانے میں بھی نہیں جائے گا۔ تیسرا کھانا ہے کہ آخر میں الف ہو، الحسنی اس کے آخر میں الف ہے، تو یہ تیسرے کھانے میں جائے گا۔ الحسنی یہ لفظ تیسرے کھانے میں جائے گا کیونکہ آخر میں الف ہے، اور تیسرے کھانے میں جو جائے گا وہ مؤنث ہوگا، تو الحسنی یہ مؤنث لفظ ہے۔ آتے ہیں دوسرے لفظ پر، الصراط، یہ دوسرا لفظ ہے، اس کا ترجمہ ہوتا ہے راستہ۔ یہ عورتوں کے مخصوص نام یا الفاظ نہیں ہیں، یہ عورتوں کے لیے جو مخصوص الفاظ ہوتے ہیں۔ عورتوں کے لیے مخصوص الفاظ کا مطلب یہ ہے جیسے ماں، بہن، بیٹی،
یہ ایسے الفاظ ہے کہ جو صرف عورتوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یہ نام نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ الفاظ صرف عورتوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، تو یہ سارے الفاظ مؤنث ہیں۔ تو الصراط راستہ، یہ عورتوں کے لیے خاص الفاظ میں سے بھی نہیں ہے اور عورتوں کا نام بھی نہیں ہے، تو یہ پہلے کھانے میں نہیں جائے گا۔ اس کے اخیر میں گولتا نہیں ہے، اس لیے دوسرے کھانے میں بھی نہیں جائے گا۔ اس کے اخیر میں الف بھی نہیں ہے، اس لیے تیسرے کھانے میں بھی نہیں جائے گا۔ اب جب یہ تینوں علامتیں نہیں ہیں تو پھر یہ چوتھے کھانے میں چلا جائے گا، کیونکہ چوتھا کھانا کون سا ہے؟ مؤنث کی علامات سے خالی ہونا، یعنی یہ تینوں علامتیں نہ ہو تو خود بخود چوتھے کھانے میں چلا جائے گا۔ اب چوتھے کھانے میں چلا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ الصراط یہ مذکر لفظ ہے۔ چلیے آتے ہیں آگے، چلیے۔ حجارتن، اس کا ترجمہ ہوتا ہے پتھر، یہ پہلے کھانے میں نہیں جائے گا کیونکہ یہ عورتوں کے ساتھ مخصوص الفاظ ہے، اس میں سے بھی نہیں ہے، اور عورتوں کے نام جیسے فاطمہ، خدیجہ وہ بھی نہیں ہے، اور اس کے اخیر میں گولتا ہے تو یہ دوسرے کھانے میں جائے گا۔ حجارتن یہ دوسرے کھانے میں جائے گا کیونکہ اس کے اخیر میں گولتا ہے، اور دوسرا کھانا مؤنث کا ہے تو حجارتن یہ مؤنث ہوگا۔ پہلے تین کھانے میں جو بھی لفظ جائے گا وہ مؤنث ہوگا۔ یہ صرف مشق ہے، گیم بھی ہے اور مشق بھی ہے۔ اگر اچھی طرح دماغ لگائیں گے تو بہت آسانی کے ساتھ کھیلتے کھیلتے مذکر اور مؤنث کی پہچان ہو جائے گی۔ آگے چلیے۔ تعامن، پہلے کھانے میں بھی نہیں جائے گا کیونکہ یہ عورتوں کے مخصوص الفاظ یا نام نہیں ہے، اخیر میں گولتا نہیں ہے، اخیر میں الف نہیں ہے۔ جب یہ تینوں علامتیں نہیں ہیں تو خود بخود چوتھے کھانے میں چلا جائے گا، یعنی کہ یہ لفظ اب مذکر ہوگا۔ الصلاۃ، نماز، یہ پہلے کھانے میں نہیں جائے گا کیونکہ یہ عورتوں کے ساتھ مخصوص الفاظ نہیں ہے، نام نہیں ہے، اخیر میں گولتا ہے۔ الصلاۃ کے اخیر میں گولتا ہے تو یہ دوسرے کھانے میں جائے گا، اور اس حساب سے الصلاۃ مؤنث ہوگا۔ الصوم، پہلے کھانے میں بھی نہیں جائے گا، دوسرے کھانے میں بھی نہیں جائے گا، تیسرے کھانے میں بھی نہیں جائے گا، کیونکہ نہ یہ عورتوں کے نام ہے، نہ اخیر میں گولتا ہے، نہ اخیر میں الف ہے، تو اب یہ چوتھے کھانے میں چلا جائے گا۔ تو الصوم یہ لفظ مذکر ہوگا۔ الصوم کا ترجمہ ہوتا ہے روزہ۔ الاخت، ترجمہ ہے بہن، یہ عورتوں کے مخصوص الفاظ میں سے ہے کیونکہ بہن آدمی کے لیے کبھی استعمال ہوتا ہی نہیں ہے۔ بہن کا جو لفظ ہے وہ عورتوں کے ساتھ ہی خاص ہے، تو اس کے اخیر میں گولتا نہ ہو یا الف نہ ہو پھر بھی یہ مؤنث لفظ ہے کیونکہ یہ لفظ عورتوں کے ساتھ خاص ہے۔ تو الاخت پہلے کھانے میں جائے گا تو یہ لفظ مؤنث ہوگا۔ الاخ، بھائی، پہلے تین کھانوں میں یہ نہیں جائے گا کیونکہ یہ عورتوں کے ساتھ مخصوص الفاظ بھی نہیں ہے، گولتا بھی نہیں ہے، اخیر میں الف بھی نہیں ہے، تو الاخ یعنی بھائی یہ مذکر لفظ ہوگا۔ الحمراء، سرخ، پہلے کھانے میں نہیں جائے گا کیونکہ یہ عورتوں کے ساتھ خاص الفاظ میں سے نہیں ہے، نام بھی نہیں ہے، اس کے اخیر میں گولتا بھی نہیں ہے، اس کے اخیر میں الف ہے۔ الحمراء، تو یہ تیسرے کھانے میں جائے گا، جیسے ہے البیضاء، اس کا ترجمہ ہوتا ہے سفید، اسی طریقے سے الحمراء اس کا ترجمہ ہوتا ہے سرخ، تو اس کے اخیر میں الف ہے تو یہ تیسرے کھانے میں جائے گا، اور تیسرے کھانے میں جانے کی وجہ سے یہ لفظ مؤنث ہوگا۔ چلیے آگے۔ الکراست، اس کا ترجمہ ہے کاپی، پہلے کھانے میں نہیں جائے گا، دوسرے کھانے میں جائے گا کیونکہ اس کے اخیر میں گولتا ہے، تو الکراست کا لفظ مؤنث ہوگا۔ اس کے بعد آتا ہے عظما، یہ پہلے کھانے میں نہیں جائے گا۔ عظما نام بھی ہوتا ہے، لڑکی کا نام بھی ہوتا ہے، اگر یہ لڑکی کا نام ہے تو پہلے کھانے میں ہی چلا جائے گا، اور اگر سمجھو کہ یہ لڑکی کا نام نہیں ہے بلکہ اس کا معنی ہے بہت بڑی، یہ معنی کے لیے استعمال ہوا ہے کسی جگہ پر، تو وہ نام نہیں ہوگا بلکہ اس کا معنی مقصود ہوگا، تو وہاں پر نام ہوگا تو پہلے ہی کھانے میں چلا جائے گا، عورت کا نام ہوگا تو اس حساب سے بھی مؤنث ہے، اور عظما یہ تیسرے کھانے میں جا کر بھی مؤنث ہے کیونکہ اس کے آخر میں الف ہے۔ تو عظما دو طریقے سے مؤنث کا لفظ بن سکتا ہے، اگر نام ہے تو پہلے کھانے میں جا کر یہ مؤنث کا لفظ بنے گا، اور اگر نام نہیں ہے تو تیسرے کھانے میں، یعنی کہ اس کے آخر میں الف ہے، اس حساب سے یہ مؤنث کا لفظ بنے گا۔ الطفل،
پہلے 3 خانوں میں سے کہیں بھی نہیں جائے گا، کیونکہ یہ مؤنث کا نام بھی نہیں ہے، عورتوں کا نام بھی نہیں ہے، آخر میں گولتا بھی نہیں ہے، الف بھی نہیں ہے، یہ تینوں علامتوں سے خالی ہے، اس لیے الطفل یہ لفظ مذکر ہے، الخبز یہ بھی مذکر ہے، الشجرۃ یہ دوسرے کھانے میں جائے گا کیونکہ اس کے آخر میں تا ہے، الخبز کے معنی ہوتا ہے روٹی، الشجرۃ اس کا ترجمہ ہوتا ہے درخت۔ یہ الفاظ بھی یاد کرتے رہے، الفاظ کا ذخیرہ ہونا ضروری ہے، الفاظ زیادہ سے زیادہ یاد ہوں گے تو جملوں کی مشق میں آسانی ہوگی، جملے سمجھنے میں، ترجمہ کرنے میں آسانی ہوگی۔ تو الشجرۃ مؤنث ہے کیونکہ اس کے آخر میں تا ہے، گولتا ہے۔ المدینۃ مدینہ یہ بھی مؤنث ہے کیونکہ اس کے آخر میں گولتا ہے۔ خضراء ہم کہتے ہیں نا گنبد خضرا یعنی سبز ہرا، خضراء یہ تیسرے کھانے میں جائے گا کیونکہ اس کے آخر میں الف ہے، تیسرے کھانے میں جائے گا، اس لیے خضراء یہ لفظ مؤنث ہوگا۔ اس طریقے سے آپ نمبر دے، ہمیشہ کے لیے اب یہ نمبر یاد رکھے، پہلا نمبر ہوگا، آئندہ بھی ہم اس نمبر کے ذریعے سے پہچانیں گے۔ پہلا نمبر ہوگا تو عورتوں کے مخصوص نام ہوں گے یا مخصوص الفاظ ہوں گے تو وہ پہلا نمبر ہوگا، آخر میں گولتا ہے تو وہ دوسرا نمبر ہوگا، آخر میں الف ہے تو وہ تیسرا نمبر ہوگا، اور یہ تینوں نمبر مؤنث کے الفاظ کے ہوں گے، اور اگر یہ تینوں علامتیں نہیں ہیں تو پھر وہ چوتھا نمبر ہوگا اور یہ لفظ مذکر سمجھا جائے گا۔ چلیے اسی طریقے سے ہم معرفہ اور نکرہ کی بھی مشق کر لیں۔ یہاں بھی 4 خانے ہیں کیونکہ معرفہ کی بھی ہم نے 3 علامتیں بیان کی تھی، ایک تو یہ کہ تمام نام معرفہ ہیں، دوسرے نمبر پر یہ کہ کسی بھی لفظ کے شروع میں الف لام ہو تو وہ لفظ معرفہ سمجھا جائے گا، تیسری علامت یہ کہ اشارے والے الفاظ جیسے ہوا، ہذا، انا، انت، ذالک، تلک یہ سارے اشارہ والے الفاظ ہیں تو یہ سارے معرفہ سمجھے جاتے ہیں۔ اگر یہ 3 علامتیں ہیں تو وہ لفظ معرفہ سمجھا جائے گا، اور اگر یہ 3 علامتوں میں سے کوئی علامت نہیں ہے تو وہ لفظ نکرہ سمجھا جائے گا۔ اب چلیے اسی طریقے سے مشق شروع کرتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے انت۔ انت یہ کوئی نام نہیں ہے تو پہلے کھانے میں نہیں جائے گا، انت کے شروع میں الف لام نہیں ہے تو پہلے کھانے میں نہیں جائے گا۔ ہاں انت یہ اشارے والے جو الفاظ ہیں اس میں آتا ہے تو اس حساب سے انت تیسرے کھانے میں جائے گا، اور جب انت تیسرے کھانے میں گیا تو وہ معرفہ سمجھا جائے گا، انت معرفہ ہے۔ اسی طریقے سے انا بھی اشارے والے الفاظ ہے، اشارہ والا لفظ ہے، اشارہ کے لیے آتا ہے۔ انا میں یہ نام نہیں ہے، پہلے کھانے میں نہیں جائے گا، اس کے شروع میں الف لام نہیں ہے تو دوسرے کھانے میں بھی نہیں جائے گا، تیسرے کھانے میں جائے گا کیونکہ اس کے ذریعے سے اشارہ کیا جاتا ہے۔ انا میں تو یہ تیسرے کھانے میں جائے گا، اور تیسرے کھانے میں جانے کی وجہ سے یہ معرفہ سمجھا جائے گا، انا یہ لفظ معرفہ ہے۔ اس کے آگے حجارتن، حجارتن کا ترجمہ ہوتا ہے پتھر، یہ کسی کا نام بھی نہیں ہے، حجارتن اس کے شروع میں الف لام بھی نہیں ہے، حجارتن یہ اشارہ والے الفاظ بھی نہیں ہیں، تو اب یہ تینوں علامتیں نہیں ہیں، اس لیے حجارتن یہ چوتھے کھانے میں آئے گا، اور چوتھے کھانے میں آئے گا تو یہ لفظ نکرہ ہوگا۔ اسی طریقے سے تعامن، کسی تعامن کا ترجمہ ہوتا ہے کھانا، یہ کسی چیز کا نام بھی نہیں ہے اور اس کے شروع میں الف لام بھی نہیں ہے اور یہ اشارے والے الفاظ بھی نہیں ہیں، تو یہ تعامن پہلے 3 کھانوں میں سے کسی بھی کھانے میں نہیں آئے گا تو یہ چوتھے کھانے میں چلا جائے گا، تو تعامن یہ لفظ نکرہ ہوگا۔ الصلاۃ یہ کسی کا نام نہیں ہے اس لیے پہلے کھانے میں نہیں آئے گا، الصلاۃ اس کے شروع میں الف لام ہے تو یہ دوسرے کھانے میں آئے گا اور یہ لفظ معرفہ ہوگا۔ صومن یہ اس کا ترجمہ ہوتا ہے روزہ، یہ پہلے آ گیا ہے، یہ پہلے کھانے میں نہیں جائے گا کیونکہ کسی کا نام نہیں ہے، دوسرے کھانے میں نہیں جائے گا کیونکہ اس کے شروع میں الف لام نہیں ہے، اور تیسرے کھانے میں نہیں جائے گا کیونکہ یہ انا والے الفاظ نہیں ہیں۔ میں یہ بھی کبھی کبھی بول لوں گا انا اور ہوا والے الفاظ، اس کی مزید وضاحت ایک مستقل سبق میں آئے گی کہ وہاں کون کون سے الفاظ آتے ہیں، یہ تیسرے نمبر پہ کون کون سے الفاظ آتے ہیں، محدود الفاظ ہے، چند ہی الفاظ ہے، وہ سارے ہمیں یاد ہو جائیں گے، تو میں کبھی یہ بھی بول لوں گا انا اور ہوا والے الفاظ۔ تو صومن
اس میں سے بھی نہیں ہے، انا اور ہوا والے الفاظ میں سے بھی نہیں ہے، تو یہ چوتھے کھانے میں آ جائے گا، تو یہ نکیرہ سمجھا جائے گا۔ ذالک پہلے کھانے میں نہیں ہے، دوسرے کھانے میں نہیں ہے، ہاں تیسرے کھانے میں ہے۔ ذالک یہ اشارہ کے لیے آتا ہے، تو یہ معرفہ سمجھا جائے گا، یہ تیسرے کھانے میں جائے گا اور یہ لفظ معرفہ ہوگا۔ ذالک یہ لفظ معرفہ ہے۔ اختن بہن، اختن کا ترجمہ ہوتا ہے بہن، یہ کسی کا نام بھی نہیں ہے، اختن کسی کا نام نہیں ہے، اور اس کے شروع میں الف نہیں ہے، اور انا اور ہوا والے الفاظ میں سے بھی نہیں ہے، تو یہ پہلے تین کھانوں میں سے کسی بھی کھانے میں نہیں جاتا ہے، تو خود بخود چوتھے کھانے میں چلا جائے گا، اور جب چوتھے کھانے میں چلا گیا، چوتھے نمبر پہ چلا گیا، تو یہ لفظ نکرہ ہوگا، اختن نکرہ ہے۔ عثمان یہ پہلے ہی کھانے میں چلا جائے گا، کیونکہ عثمان نام ہے، جب پہلے کھانے میں چلا گیا تو یہ معرفہ ہوگا، عثمان یہ لفظ معرفہ ہے۔ الکراست یعنی کاپی، یہ کسی کا نام نہیں ہے، ہاں اس کے شروع میں الف لام ہے، تو یہ دوسرے کھانے میں جائے گا، تو الکراست یہ معرفہ ہے۔ الابن بیٹا، یہ کسی کا نام نہیں ہے، لیکن اس کے شروع میں الف لام ہے، تو یہ بھی دوسرے کھانے میں جائے گا۔ طفلن بچہ، یہ کسی کا نام بھی نہیں ہے، یہ اس کے شروع میں الف لام بھی نہیں ہے، انا اور ہوا والے الفاظ میں سے بھی نہیں ہے، تو طفلن پہلے تین کھانوں میں سے کسی بھی کھانے میں نہیں جائے گا، تو یہ نکرہ ہوگا۔ الخبز اس کے شروع میں الف لام ہے، تو یہ دوسرے کھانے میں جائے گا اور یہ معرفہ ہوگا۔ شجرتن پہلے تین کھانوں میں سے کسی بھی کھانے میں نہیں جائے گا، تو یہ نکرہ ہوگا، کیونکہ تین علامتوں میں سے کوئی علامت بھی معرفہ کی نہیں ہے۔ المدینۃ اس کے شروع میں الف لام ہے، تو یہ دوسرے کھانے میں جائے گا۔ مکہ یہ ایک شہر کا نام ہے، تو یہ پہلے کھانے میں جائے گا۔ مکہ یہ معرفہ ہے کیونکہ یہ ایک شہر کا نام ہے۔ چلیے اب آگے چلتے ہیں، یہ مشق بھی ہو گئی، اسم کی یہ دو تقسیم مکمل ہو گئی، مذکر اور مؤنث، اس کو ہم نے اچھی طرح جان لیا اور اچھی طرح مشق بھی کر لی۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا معرفہ اور نکرہ، اس کو بھی ہم نے اچھی طرح جان لیا اور اچھی طرح اس کی مشق بھی کر لی۔ اب اسم کی تیسری تقسیم ہم آج پڑھیں گے، واحد تثنیہ جمع۔ اسم کی تیسری تقسیم ہے واحد تثنیہ جمع۔ واحد یعنی ایک، جیسے رجل ایک مرد، اب رجل اس کا ترجمہ ہوتا ہے ایک مرد، تو کہیں گے رجل یہ واحد ہے۔ کتاب ایک کتاب، یہ واحد ہے۔ طفل ایک بچہ، یہ واحد ہے۔ کراست ایک کاپی، یہ لفظ بھی واحد ہے۔ ساعت ایک گھڑی، یہ لفظ بھی واحد ہے۔ تثنیہ کس کو کہتے ہیں؟ جو دو کو بتائیں، جیسے رجلان دو مرد، کتابان رجلان رجلین دو مرد، کتابان کتابین دو کتابیں، طفلان طفلین، دونوں طریقے سے تثنیہ بنتا ہے۔ طفلان طفلین دو بچے، کراستان کراستین دو کاپیاں، ساعتان ساعتین دو گھڑیاں۔ تو دو کا معنی ہو تو اس کو کہیں گے کہ یہ لفظ تثنیہ ہے۔ جمع دو سے زیادہ، دو سے زیادہ اب چاہے 3 ہو یا 100 ہو یا 1000 ہو تو اس کو جمع کہیں گے۔ ایک ہو تو واحد، دو ہو تو تثنیہ، اور دو سے زیادہ جتنا بھی اس میں تعداد، جتنی بھی اس میں تعداد ہو اس کے معنی میں، تو اس کو جمع کہیں گے۔ جیسے رجال کئی مرد، کتب بہت ساری کتابیں، اطفال کئی بچے، بہت سے بچے، کراسات کئی کاپیاں، بہت زیادہ کاپیاں، ساعات کئی گھڑیاں، بہت زیادہ گھڑیاں۔ تو واحد جو ایک کو بتائے، تثنیہ جو دو کو بتائے، جمع جو دو سے زیادہ کو بتائے۔ اب ہم تثنیہ بنانے کا طریقہ جانتے ہیں۔ واحد الفاظ تو اس کو بنانے کی ضرورت ہوتی ہی نہیں ہے۔ تثنیہ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ واحد لفظ کے آخر میں الف نون یا نون زیادہ کر دینے سے تثنیہ بن جاتا ہے۔ الف نون زیادہ کرو جیسے رجل سے رجلان، یا پھر یا نون زیادہ کرو جیسے کہ رجل سے رجلین، تو یہ تثنیہ بن جائے گا۔ اب ہمیں کہنا ہے دو مرد،
تو رجلن اس کو تسنیہ بنانا پڑے گا. کیسے بنائیں گے؟ اخیر میں الف نون بڑھا دیا جائے. رجلان 2 مرد. جیسے کتابن ایک کتاب. اب ہمیں یہ کہنا ہے کہ 2 کتابیں، میرے پاس 2 کتابیں ہیں، میں نے 2 کتابیں پڑھی، تو اس وقت ہمیں کتاب کا تسنیہ لانا پڑے گا. اور کتاب کا تسنیہ کیسے لائیں گے؟ اس کے آخر میں الف نون بڑھا دیں گے. کتابان یا پھر یا نون بڑھا دیں گے. کتابین، کتابان، کتابین. اسی طریقے سے قلم ایک قلم، قلمان 2 قلم، قلمین 2 قلم. مسجد ایک مسجد، مسجدان 2 مسجدیں، مسجدین 2 مسجدیں. تو یہ تسنیہ اس طریقے سے بنتا ہے. واحد کے اخیر میں الف نون یا پھر یا نون بڑھا دینے سے وہ لفظ تسنیہ بن جاتا ہے. رجلان کب استعمال ہوتا ہے، رجلین کب استعمال ہوتا ہے، وہ بعد میں آئے گا. یعنی جو یہ 2 طرح کے تسنیہ ہیں ہم اپنی مرضی سے استعمال نہیں کر سکتے. بعض جگہ پر رجلان استعمال ہوگا، رجلان، قلمان، کتابان، مسجدان. بعض جگہ پر اس طریقے سے استعمال ہوگا، اور بعض جگہ پر رجلین، کتابین، قلمین اس طریقے سے استعمال ہوگا. کہاں پر کیسے لفظ کو استعمال کرنا ہے، کس تسنیہ کو استعمال کرنا ہے، وہ بعد میں انشاءاللہ آئے گا. اب جانتے ہیں جمع بنانے کا طریقہ. جمع بنانے کے 3 طریقے ہیں. 3 طریقے سے جمع بنتی ہے. پہلا طریقہ، مذکر لفظ کے بعد واو نون اور یا نون، واو نون یا نون زیادہ کرنے سے جمع بنتی ہے. جیسے رجلن، اگر اس کی جمع بنانی ہے، کئی مرد یہ کہنا ہے تو اس کی جمع بنائیں گے. کیسے؟ اخیر میں واو نون زیادہ کر دیں گے. رجلون، یا پھر یا نون زیادہ کر دیں گے، جیسے رجلین. تو اس طریقے سے واو نون یا نون زیادہ کرنے سے لفظ کی جمع بن جاتی ہے. جیسے نبیون، یہ واحد ہے، ایک نبی. اب کہنا ہے بہت زیادہ نبی تو کہیں گے نبیون، نبیین. مؤمن ایک مومن. اگر کہنا ہے کہ کئی مومن، بہت زیادہ مومن تو کہیں گے مؤمنون، مؤمنین. ظالم ایک ظالم، ظالمون، ظالمین. کئی ظالم. یہ تمام الفاظ قرآن کریم میں استعمال ہوئے ہیں. اب اسی طریقے سے چلیے مشق کیجئے. مسلمن کی جمع بنائیے. مسلمن ایک مسلمان، مسلمون، مسلمین. داخل داخل ہونے والا، تو اس کی جمع کیسے بنے گی؟ داخلون، داخلین. غافل غافل انسان، اس کی جمع کیسے بنے گی؟ غافلون، غافلین. عالم جاننے والا، عالم، عالمون، عالمین. ذاکر ذکر کرنے والا، اس کی جمع کیسے بنے گی؟ ذاکرون، ذاکرین. صابر صابرون، صابرین. شاکر شاکرون، شاکرین. یہ الفاظ تو اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں، جیسے غافلین، ذاکرین، صابرین، شاکرین. تو یہ سب جمع ہیں. یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ رجلون کہاں استعمال کرنا ہے اور رجلین کہاں استعمال کرنا ہے، اس کے قاعدے ہیں، وہ ہم بعد میں پڑھیں گے. اپنی مرضی سے ایسا نہیں ہے کہ کہیں بھی رجلون لگا دیا، کہیں بھی رجلین لگا دیا. دیکھیے یہاں پر ایک بات اور بھی یاد رکھے کہ تثنیہ میں جو تھا وہ رجلین ہی تھا، یعنی کہ یا سے پہلے زبر تھا. اخیر میں جو یا ہے تثنیہ کے لیے، جو یا ہے اس سے پہلے زبر تھا، رجلین. اور جمع کے اندر یا سے پہلے زیر ہے، رجلین. دوسرا فرق یہ ہے کہ جو اخیر میں نون ہے وہ تثنیہ میں اس کے نیچے زیر تھا، رجلینی. تثنیہ میں نون کے نیچے زیر آتا ہے، اور جمع میں رجلین نون پر زبر آتا ہے. تو یہ 2 فرق ہیں. تثنیہ کے اندر یا سے پہلے زبر ہوگا اور یا کے بعد زیر ہوگا، اور جمع کے اندر یا سے پہلے زیر ہوگا اور یا کے بعد زبر ہوگا. تو یہ فرق یاد رکھیں. دوسرا طریقہ جمع بنانے کا یہ ہے کہ مؤنث لفظ کے بعد الف تا زیادہ کرنے سے جمع بنتی ہے. جیسے مسلمتن، یہ لفظ مؤنث ہے کیونکہ اس کے آخر میں گولتا ہے. اب اگر اس کو جمع بنانا ہے تو ہم کہیں گے مسلماتن، پیچھے الف تا بڑھا دیں گے. یہ جو گولتا ہے وہ گر جائے گی، اور گولتا اس کو گرانے کے بعد پھر الف تا بڑھا دیں گے. مسلمتن سے مسلماتن. مسلمتن ایک مسلمان عورت،
مسلماتن کئی مسلمان عورتیں، مؤمنتن ایک مومن عورت، مؤمناتن کئی مومن عورتیں، غافلتن ایک غافل عورت، غافلاتن کئی غافل عورتیں، یہ لفظ بھی قرآن میں آیا ہے، ذاکرتن ذکر کرنے والی عورت، ذاکراتن کئی ذکر کرنے والی عورتیں۔ تو اس طریقے سے جمع بنتی ہے الف تا بڑھانے سے۔ پہلا قاعدہ کیا تھا؟ واو نون اور یا نون بڑھانے سے۔ دوسرا قاعدہ ہے کہ مؤنث لفظ کے آخر میں الف تا بڑھانے سے، زیادہ کرنے سے جمع بنتی ہے۔ اب چلیے مشق کیجیے۔ عالمتن کیا جمع ہوگی؟ عالماتن۔ صابرتن کیا جمع ہوگی؟ صابراتن۔ شاکرتن، شاکراتن۔ صالحتن، صالحاتن۔ کراستن، کراساتن۔ ساعتن گھڑی، ساعاتن۔ تو یہ دوسرا طریقہ بھی مکمل ہو گیا جمع بنانے کا۔ اب تیسرا طریقہ جو ہے وہ سیمائی ہے۔ سیمائی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عرب سے جو جمع ہم نے سنی ہے اسی حساب سے ہم بولیں گے، یعنی اس کا کوئی طریقہ نہیں ہوتا ہے۔ جیسے کتابن، کتابن کی جمع ہوتی ہے کتبن۔ اب یہ کتابن کی جمع کتبن کیسے ہو گئی، یہ اس کے لیے کوئی قاعدہ نہیں ہے۔ عرب حضرات کتابن کی جمع کتبن استعمال کرتے ہیں، تو ہم بھی کتبن استعمال کریں گے۔ اسی طریقے سے رجلن، اس کی جمع رجالن۔ یہ رجلن سے رجالن کیسے بن گیا، کون سا قاعدہ ہے؟ کوئی قاعدہ نہیں ہے۔ عرب حضرات اسی طریقے سے اس کی جمع بناتے ہیں، تو ہم نے رجلن کی جمع رجالن ہی ہم بنائیں گے۔ تو کتابن کی جمع کتبن، اس کو کہیں گے سماعی، یعنی سنی ہوئی جمع۔ عربوں سے ہم نے اسی طریقے سے سنا ہے۔ کتابن کی جمع کتبن، رجلن کی جمع رجالن، رجالن کئی مرد، طفلن بچہ، اطفالن کئی بچے، قلم ایک قلم، اقلام کئی قلمیں، صوم روزہ، صیام روزے کئی روزے، بیتن ایک گھر، بیوتن کئی گھر، بابن ایک دروازہ، ابوابن کئی دروازے، عبدن بندہ، عبادن کئی بندے، یومن دن ایک دن، ایامن کئی دن۔ یہ جو جمع ہے کئی مرتبہ ہم اس کو استعمال کرتے ہیں۔ بہت سی تو ایسی ہے جو اردو میں بھی استعمال ہوتی ہے، ان کو یاد کرنا ضروری ہے۔ اگر یاد کریں گے تو آئندہ ان الفاظ کو لے کر جب ہم جملوں کی مشق کریں گے تو اگر یہ الفاظ یاد ہوں گے تو جملوں کی مشق میں ہمیں آسانی ہوگی۔ جتنی ہم محنت کریں گے، جیسے جیسے آگے بڑھتے جائیں گے، ہمارے لیے لذت اور مزہ بڑھتا جائے گا، ہمیں اور مزہ آئے گا۔ اگر ہم بنیاد مضبوط ہوگی تو بعد میں ہمیں لطف آئے گا، یہ ہمارے لیے ایک گیم جیسا ہو جائے گا۔ تو یہ جو بنیادی چیزیں ہیں اس کو ضرور یاد کر لیں۔ اب چلیے اور جملے میں مشق کرتے ہیں۔ عبد الرجل، اگر یہ کہنا ہے کہ ایک آدمی نے عبادت کی تو مفرد لفظ، واحد لفظ آئے گا، عبد الرجل ایک آدمی نے عبادت کی۔ اب اگر یہ کہنا ہے کہ دو آدمیوں نے عبادت کی تو الرجل کا تثنیہ لانا پڑے گا، اور تثنیہ کے لیے اخیر میں الف لام بڑھانا پڑے گا۔ عبد الرجلان دو آدمیوں نے عبادت کی۔ اب اگر یہ کہنا ہے کہ کئی آدمیوں نے عبادت کی تو پھر اس کی جمع لائیں گے، عبد الرجلون کئی آدمیوں نے عبادت کی۔ اسی طریقے سے جمع بغیر قاعدے کے، یعنی سیمائی جمع کیا ہوتی ہے؟ الرجلون یہ تو قاعدے سے جمع ہوئی، یعنی کہ آخر میں ہم نے واو اور نون بڑھا دیا۔ اس کی جمع سیمائی بھی ہوتی ہے، یعنی بغیر کسی قاعدے کے، عربوں سے ہم نے سنی ہے، اور وہ کون سی جمع ہے؟ رجالن۔ عبد الرجال کئی مردوں نے عبادت کی۔ یہ تو ہوئے مذکر الفاظ کی جمع ہوئی۔ اب مؤنث الفاظ کی جمع، الصالحۃ اس کا ترجمہ ہوتا ہے نیک، نیک عمل، نیک عورت، ان تمام کو الصالحۃ کہتے ہیں۔ الصالحۃ یعنی نیک عورت۔ عبدت الصالحۃ، دیکھیے یہاں پر فعل جو ہے نا عبدت، یہ بھی مؤنث ہو گیا۔ الصالحۃ فعل کب مؤنث ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، وہ انشاءاللہ ہم جب فعل کی بحث شروع کریں گے تو وہ وہاں اچھی طرح سمجھیں گے۔ ابھی یہاں بس اتنا سمجھ لے کہ عبدت یہ مؤنث ہے، عبد مذکر تھا، یہ فعل مذکر تھا، عبدت یہ مؤنث ہو گیا کیونکہ الصالحۃ یہ مؤنث ہے۔
अबदत अस्सालिहतु, नेक औरत ने इबादत की। अब अगर ये कहना है कि दो नेक औरतों ने इबादत की तो उसका तस्निया लाना पड़ेगा और पीछे अलिफ लाम लगाना पड़ेगा। अबदत अस्सालिहतान। अब अगर ये कहना है कि कई नेक औरतों ने इबादत की तो फिर जमा लानी पड़ेगी। जमा कैसे आएगी? गोल ता को हटाकर आखिर में अलिफ और ता बढ़ा देंगे। सालिहतुन से अस्सालिहातु, अबदत अस्सालिहातु। तो ये मश्क भी हो गई। इस तरीके से वाहिद लफ्ज का तस्निया और जमा बनता है। अब ये याद रखिए कि हर लफ्ज इन तकसीमों में ज़रूर शामिल होगा। अब आपको ये गौर करना है कि नीचे दिए गए अल्फाज इन 3 तकसीमों की कौन सी किस्म में शामिल हैं। जैसे कि हमने एक लफ्ज़ लिया अल मुरसलून। अब ये मुज़क्कर मुअन्नस में से कोई एक ज़रूर होगा, मारिफा नकीरा में से कोई एक ज़रूर होगा, वाहिद तस्निया जमा में से कोई एक ज़रूर होगा। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि कोई लफ्ज़ ऐसा हो कि वो मुज़क्कर भी नहीं है, मुअन्नस भी नहीं है। कोई लफ्ज़ ऐसा नहीं हो सकता कि मारिफा भी ना हो और नकेरा भी ना हो। और कोई लफ्ज़ ऐसा नहीं हो सकता कि वो वाहिद तस्निया जमा में से कुछ भी ना हो। तो हर लफ्ज़ या पहली तकसीम में भी आएगा, दूसरी तकसीम में भी आएगा और तीसरी तकसीम में भी आएगा। अब हम यहाँ पर ये मशक़ करेंगे अलग अलग अल्फाज पर कि इन 3 तकसीमों में से वो लफ्ज़ कौन सी तकसीम में जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अल मुरसलून, बताइए मुज़क्कर और मुअन्नस में से ये लफ्ज़ किस में जाएगा? 3 अलामतों में से कोई भी अलामत इसमें नहीं है, क्योंकि नहीं ये औरतों। अल मुरसलून का मतलब होता है पैगंबर, रसूल। तो ये औरतों के नाम भी नहीं है, आखिर में गोल ता भी नहीं है, आखिर में अलिफ भी नहीं है। तो ये लफ्ज़ मुज़क्कर होगा। और मारिफा और नकीरा में से क्या होगा? शुरू में अलिफ लाम है तो ये मारिफा में जाएगा, मुज़क्कर मारिफा। अब तीसरे खाने में कौन सी किस्म में होगा? वाहिद तस्निया जमा, आखिर में या नून है। हमने पहले पढ़ा कि वाव नून और या नून से जमा बनाई जाती है, तो यहाँ पर या नून आखिर में है। वाहिद है अल मुरसलू और जमा है अल मुरसलीन। तो ये तीसरे खाने में जमा में आएगा। तो तीनों खानों में किस तरीके से ये कौन कौन सी किस्म में जाएगा? अल मुरसलीन, पहले में मुज़क्कर, दूसरे में मारिफा और तीसरे में जमा। इसी तरीके से चलिए आगे। अन नफ़ासाती, ये सूरह अल फलक में है, फूंक मारने वाली औरतें। तो मुज़क्कर मुअन्नस में से क्या होगा? उसका वाहिद आता है अलिफ ता जो है ना जमा का, उसको हटा देंगे तो क्या होगा? अन नफ़ासतु। अलिफ ता पीछे से जमा का हटा देंगे तो उसका वाहिद क्या आएगा? अन नफ़ासतु, पीछे गोलता आएगी। तो ये गोलता होने की वजह से ये मुअन्नस होगा। देखिए ये जो अलामत है ना मुज़क्कर और मुअन्नस की, आखिर में गोलता होना, वो वाहिद में देखा जाएगा, जमा में नहीं देखा जाएगा। अगर वाहिद के आखिर में, वाहिद लफ्ज़ के आखिर में गोलता आती है तो फिर वो मुअन्नस होगा। तो अन नफ़ासतु, अन नफ़ासाती, उसका हम वाहिद निकालेंगे। कैसे? पीछे से अलिफ ता हटा देंगे। अलिफ ता हटाने के बाद जो उसकी अलिफ ता पीछे आती है, अलिफ और ता पीछे आती है, यही इस बात की निशानी है कि ये मुअन्नस की जमा है। तो अन नफ़ासाती ये क्या है? मुअन्नस का लफ्ज़ है। मारिफा और नकेरा में से मारिफा है क्योंकि शुरू में अलिफ लाम है। वाहिद तस्निया जमा में से जमा है। और जमा कैसे बनाई गई है? पीछे अलिफ और ता बढ़ाकर जमा बनाई गई है। सिरातुन के माना होता है रास्ता। सिरातिन मुज़क्कर और मुअन्नस में से मुज़क्कर है क्योंकि मुअन्नस की कोई भी अलामत उसमें नहीं है। मारिफा और नकेरा में से नकेरा है क्योंकि मारिफा की कोई अलामत उसमें नहीं है। क्योंकि सिरातुन न उसका तर्जमा होता है रास्ता, न ये नाम है, न उसके शुरू में अलिफ लाम है, न ये अन और हुवा के अल्फाज में से है, इसलिए सिरातिन ये नकेरा होगा। वाहिद तस्निया जमा में से क्या है? वाहिद है। चलिए हयातन मुज़क्कर है या मुअन्नस? पीछे गोलता है तो क्या होगा? मुअन्नस। मारिफा नकेरा, ये नकेरा है क्योंकि पीछे तनवीन है। तनवीन ये इस बात की निशानी होती है कि ये नकेरा है। अक्सर अगर नाम है तो पीछे तनवीन होने के बावजूद वो नाम मारिफा होता है। जैसे मोहम्मदुन, पीछे तनवीन है उसके बावजूद वो मारिफा है।
تو حیاتن یہ نکرہ ہے کیونکہ یہ نام بھی نہیں ہے، شروع میں الف لام بھی نہیں ہے، اور انا اور ہوا کے الفاظ میں سے بھی نہیں ہے۔ واحد تثنیہ جمع میں سے یہ لفظ واحد ہے۔ اور چلیے آگے، المصلین، اس کے بارے میں آپ سوچئے۔ المصلین مذکر اور مؤنث میں سے کیا ہے؟ مذکر ہے۔ کیوں ہے وہ آپ سوچ لیجئے۔ معرفہ نکرہ میں سے یہ معرفہ ہے، واحد تثنیہ جمع میں سے جمع ہے۔ جمع کیوں ہے؟ اس کے آخر میں یا اور نون بڑھا کر جمع بنائی گئی ہے۔ المصلی اس کا ترجمہ ہوتا ہے نماز پڑھنے والا، المصلین نماز پڑھنے والے۔ الاولا پہلا، مذکر مؤنث میں سے یہ مؤنث ہے کیونکہ اس کے آخر میں الف آیا ہے۔ معرفہ نکرہ میں سے یہ معرفہ ہے کیونکہ اس کے شروع میں الف لام ہے۔ واحد تثنیہ جمع میں سے یہ واحد ہے کیونکہ نہ یہ تثنیہ ہے نہ یہ جمع ہے، اس کا ترجمہ ہوتا ہے ایک، پہلا، الاولا پہلا۔ العادیات مذکر مؤنث میں سے مؤنث ہے کیونکہ الف تا سے جو جمع آتی ہے وہ مؤنث ہی کی جمع آتی ہے۔ اور معرفہ نکرہ میں سے یہ معرفہ ہے کیونکہ شروع میں الف لام ہے۔ واحد تثنیہ جمع میں سے یہ جمع ہے کیونکہ الف تا سے اس کی جمع لائی گئی ہے۔ العادیت دوڑنے والی، العادیات دوڑنے والیاں، دوڑنے والی عورتیں، دوڑنے والیاں۔ القرآن مذکر مؤنث میں سے یہ مذکر ہے۔ معرفہ نکرہ میں سے معرفہ ہے، واحد تثنیہ جمع میں سے واحد ہے۔ ساحران یہ لفظ بھی قرآن میں آیا ہے، مذکر مؤنث میں سے مذکر ہے، معرفہ نکرہ میں سے نکرہ ہے۔ نکرہ اس لیے ہے کہ یہ کسی کا نام بھی نہیں ہے، شروع میں الف لام بھی نہیں ہے، اور انا اور ہوا والے الفاظ میں سے بھی نہیں ہے۔ واحد تثنیہ جمع میں سے یہ تثنیہ ہے کیونکہ اخیر میں، واحد کے اخیر میں الف نون زیادہ کیا گیا ہے۔ ساحرن جادوگر، ساحران دو جادوگر، ساحرن جادوگر، ساحران دو جادوگر۔ عینان یہ سورہ رحمان میں یہ لفظ آیا ہے، عینان، عین چشمہ، عینان دو چشمے۔ مذکر مؤنث میں سے یہ مذکر ہے۔ معرفہ نکرہ میں سے یہ نکرہ ہے کیونکہ اس کے شروع میں الف لام بھی نہیں ہے، انا اور ہوا کے الفاظ میں سے بھی نہیں ہے، اور نام کسی کا نام بھی نہیں ہے، تو یہ نکرہ میں سے ہے۔ واحد تثنیہ جمع میں سے یہ تثنیہ میں سے ہے کیونکہ اخیر میں الف نون بڑھا کر کے اس کا تثنیہ بنایا گیا ہے۔ المشرقین یہ بھی مذکر مؤنث میں سے مذکر ہے اور معرفہ نکرہ میں سے معرفہ ہے، واحد تثنیہ جمع میں سے تثنیہ ہے کیونکہ اخیر میں یا اور نون بڑھایا گیا ہے۔ المجرمون مذکر مؤنث میں سے مذکر ہے، معرفہ نکرہ میں سے معرفہ ہے۔ المشرقین مشرق کہتے ہیں جو ہم اردو میں بھی بولتے ہیں، مشرق سورج اگنے کی جگہ، وہ سمت جہاں سے سورج اگتا ہے۔ اور المجرمون گنہگار، المجرم واحد ہے، المجرمون اس کی جمع ہے۔ المجرمون واحد تثنیہ جمع میں سے جمع ہے کیونکہ آخر میں واو نون ہے۔ الجنتین، الجنت جنت باغ، اور الجنتین دو جنتیں یا دو باغ۔ تو چلیے مذکر مؤنث میں سے یہ مؤنث ہے کیونکہ الجنت اس کے آخر میں گولتا ہے۔ معرفہ نکرہ میں سے یہ معرفہ ہے کیونکہ اس کے شروع میں الف لام ہے۔ واحد تثنیہ جمع میں سے یہ تثنیہ ہے کیونکہ اس کے آخر میں یا اور نون ہے۔ فاکہۃن اس کا ترجمہ ہوتا ہے میوہ، مذکر اور مؤنث میں سے یہ لفظ مؤنث ہے کیونکہ آخر میں گولتا ہے۔ معرفہ اور نکرہ میں سے یہ نکرہ ہے کیونکہ یہ کسی کا نام بھی نہیں ہے، اس کے شروع میں الف لام بھی نہیں ہے، انا اور ہوا کے الفاظ میں سے بھی نہیں ہے، تو یہ نکرہ ہے۔ واحد تثنیہ جمع میں سے یہ واحد ہے، واحد تثنیہ جمع میں سے فاکہۃن واحد ہے۔ اس طریقے سے آپ جب تلاوت کرے یا دعائیں پڑھے تو جتنا ہم نے آج تک پڑھا ہے، اسم کی جو 3 تقسیمیں پڑھی ہے، مذکر مؤنث، معرفہ نکرہ، واحد تثنیہ جمع، ان کو پہچاننے کی کوشش کرے۔ عربی میں کوئی بھی لفظ ہمارے سامنے آئے تو یہ پہچاننے کی کوشش کرے، ہر لفظ یا تو مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا، ہر لفظ یا تو معرفہ ہوگا یا نکرہ ہوگا، یا واحد ہوگا یا تثنیہ ہوگا یا جمع ہوگا۔ تو یہ پہچاننے کی کوشش کرے کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، معرفہ ہے یا نکرہ ہے، واحد تثنیہ جمع میں سے کیا ہے۔ اگر اس طریقے سے ہم مشق کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ
آگے ہمارے لیے پڑھنا ایک بوجھ نہیں ہوگا، بلکہ آسانی کے ساتھ مزہ آئے گا، لطف کے ساتھ ہم آگے بڑھتے رہیں گے اور اچھی طریقے سے قرآن سمجھنے والے بنیں گے انشاءاللہ تعالی۔